ابھی سویڈن میں ایک بدبخت نے، ایک گستاخ نے، ایک ملعون نے قرآن پاک کو جلایا، روئے زمین کے مسلمانوں کے دل زخمی ہوئے اور جذبات مجروح ہوئے، روحیں تڑپتی رہیں، اب بھی تڑپ رہی ہے۔ کوئی کبھی اس کا حل بھی ہم نے سوچا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ بھی خود جلوس نکالو، اپنی سرکاری اور غیر سرکاری املاک کو نقصان پہنچاؤ، اپنے پولیس والوں کو پتھر مارو، وہ تمہیں مارے، تم ان کو مارو۔ یہ تو کفار بلکہ زیادہ تماشا دیکھتے ہیں نا، لیکن کبھی اس کا حل آپ نے سوچا ہے؟ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ذرا مجھے اونچی بول کر بتانا، سو کر نہ دکھانا، بول بول کر بتانا۔ آپ کی مہربانی ہے، میں آپ کے پاس چل کر آیا ہوں، تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آج روئے زمین کے مسلمان فرقوں میں تقسیم نہ ہوتے، مختلف مکاتب فکر کی حد بندیاں نہ بناتے اور مسالک میں جو ہے وہ الگ الگ نہ ہوتے اور فرقہ واریت کا زہر اور تعصب ہمیں تقسیم در تقسیم نہ کرتا، ہم فرقے نہ ہوتے بلکہ ایک امت ہوتے، ایک متحدہ قوت ہوتے، ایک اجتماعی طاقت ہوتے، ہم امت رسول ہوتے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم ایک متحدہ امت ہوتے، 2.5 پونے 3 ارب لوگ، تو کسی ماں کے لال کی جرت ہو سکتی تھی کہ وہ دنیا میں رب کے قرآن کو جلاتا؟ اگر ہم ایک ہوتے، اگر ہم فرقے نہ ہوتے، ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے نہ ہوتے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں دنیا میں کسی ماں کے لال کی یہ جرت ہو سکتی تھی کہ وہ میرے اور آپ کے پیغمبر کے گستاخانہ خاکے بناتا اور حضور کے کارٹون چھاپتا؟ میں اگر سوختہ سا ماں ہوں تو یہ میرا روزے سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے، اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں بے وجہ تو نہیں ہے۔ چمن کی تباہیاں کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے، بلا وجہ یہ کام نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کو یہ دعوت غور و فکر دینا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا میں کوئی آپ کے نبی کی شان میں گستاخی نہ کرے اور ساری دنیا میں کوئی رب کے کلام کی گستاخی نہ کرے، تو اس کا عملی راستہ یہ ہے کہ تمام راستے چھوڑو، آؤ اللہ کے قرآن پر اور محمد کے فرمان پر متحد ہو جاؤ۔ یہ میری دعوت ہے، یہ میرا، اب میں یہ نہیں کہتا کہ بھی ساری جماعتیں چھوڑ دو، اللہ کا یہ عجیب فیصلہ ہے۔ یہ نہیں ہے بھی اختلافات صرف ہمارے پاکستانیوں میں ہیں، نہیں، میں ساری دنیا میں گھومتا پھرتا ہوں، باقی امریکیوں میں بھی اختلافات ہیں، برطانوی لوگ جو ہیں ان میں بھی اختلافات ہیں، ایک مذہب میں بھی بڑے بڑے اختلافات ہیں، لیکن ان لوگوں کو باوجود اختلاف کے اپنے وسیع تر مفادات کے لیے مل کر چلنا آ گیا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے، ہمیں چلنا نہیں آتا۔ اختلاف تو لازمی ہے۔ اب دیکھیں نا، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی قدرت ہے کسی کا چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا، یہ اختلافات تو اللہ نے رکھے ہیں۔ ابھی تو فنگر پرنٹ آ گئے ہیں، کتنے 7-8 ارب لوگ ہیں، ایک کے فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتے، ایک کا ڈی این اے دوسرے سے نہیں ملتا ہے۔ یہ کس کی تقسیم ہے؟ سارے گلدستے میں پھول اگر
ایک ہی رنگ کے ہوتے وہ خوبصورت لگتے ہیں یا مختلف رنگوں کے ہوں تو وہ خوبصورت لگتے ہیں؟ جے تو تانوں اللہ نے زبان دیتی ہے تو بول پاؤ۔ اصل میں قصور آپ کا نہیں ہے، قصور ان لوگوں کا ہے جن لوگوں نے آپ کی زبانیں بند کروا دی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اگر بولیں تو ایسا نہ ہو کبھی ہمارے خلاف ہی بول پڑے۔ تو اس لیے یہ ہمیں سوچنا پڑے گا، یہ غور کرنا پڑے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف ہماری جماعت میں شامل ہو جائیں، ساری جماعتیں ختم کر دیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابقہ کے کاشغر۔ مجھے بتائیں اگر یہ کام ہو جائے تو کوئی دنیا کا ملعون قرآن پاک کو جلانے کی جرات کر سکتا ہے؟ یہ میری دعوت ہے کہ ہمیں، اگر ہم نے دین اسلام کو بچانا ہے، اگر ہم نے قرآن کی عظمت کو بچانا ہے، اگر ہم نے کملی والے کی ناموس اور عزت کو بچانا ہے، تو پھر ہمیں اپنی اپنی اناؤں کی، اپنی اپنی ضدوں کی، اپنی اپنی چودراہٹوں کی، اپنے اپنے فرقوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ یہ میں واضح طور پر کہتا ہوں، میں بہت ڈیپلی یہ سارے کام دیکھ چکا ہوں۔ ہر ایک مکاتب فکر کے لوگ جتنے بھی ہیں، مکاتب فکر کے بھی، مذاہب کے بھی، ان سے میری باتیں ہوتی رہتی ہیں، مذاکرات ہوتے رہتے ہیں، ڈائیلاگ ہوتے رہتے ہیں۔ میں یہ ساری چیز سمجھتا ہوں۔ آج میں آپ کو اپنے دل کی بات بتلانا چاہتا ہوں، اگر ہم فرقے بچائیں گے تو اسلام نہیں بچے گا، اور اگر اسلام بچانا ہے تو فرقے نہیں بچیں گے۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو اپنا نفع نقصان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہیں ہے کبھی دوسری جماعت چھوڑ دو ادھر، ساری جماعتوں کو ملانے کی کوشش کرو، ساری جماعتوں کو، سب کو کفر کے فتوے لگانے بند کرو۔ جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں سب مسلمان ہیں، اور سب اللہ کی شمع توحید کے پروانے ہیں، اور کملی والے محمد رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کے دیوانے ہیں۔ اور کوئی شخص جو ہے وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ محبت رسول سے خالی ہے۔ میرا ایمان ہے کوئی ایسا مسلمان، کم تر سے کم تر مسلمان جو ہے وہ بھی محبت رسول سے اس کا دل خالی نہیں ہے، میرا ایمان ہے۔ اور جس کا دل خالی ہو وہ اور تو سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس راہ پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میری درخواست ہے کہ اختلاف لب و لہجہ کے جزیرے نہ بساؤ۔ حضرت احسان دانش نے کہا اختلاف لب و لہجہ کے جزیرے نہ بساؤ، ٹکڑیوں میں جو بٹو گے تو مرو گے تم بھی۔ تم سے قرآن مخاطب ہے، کہاں ہو یارو، کیا محمد کے حریفوں میں اٹھو گے تم بھی؟ تم نے فلسطینوں کشمیر میں جو جل رہی ہے آگ، تم نے اس کو نہ بجھایا تو جلو گے تم بھی۔ یہ باتیں میں درد دل سے آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ ہمارے دین کا بقا، ہمارے ملک کی بقا، ہماری اپنی عزتوں کی بقا، ہماری آئندہ نسلوں کی بقا اسی میں ہے۔ یہ ساری دنیا جو روئے زمین پر مسلمانوں پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ رہی ہے، وہ اسی وجہ سے کہ ہم بکھرے ہوئے ہیں، ہمیں انہوں نے بکھیرا ہوا ہے۔ اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ یہ فرقے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں؟ اونچی بولو۔ قرآن نے بنائے ہیں؟ قرآن کہتا ہے فرقے بناؤ۔ رسول اللہ فرقے بنانے آئے تھے یا امت بنانے آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ
ہمیں یہ باتیں پورے خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔